وعلیکم السلام جی جناب۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب لفظ خاتم کی وضاحت اپنی کتاب تریاق القلوب صفحہ نمبر 300 میں ان الفاظ میں فرماتے ہیں کہ میں اپنے والدین کے لیے خاتم الاولاد تھا کیونکہ میرے بعد ان کے ہاں کوئی بچہ نہیں ہوا۔ جی ٹھیک ہے، سوال بھی ہے اگر موقع ہو۔ جی احمد نواز صاحب، احمد نواز صاحب کا سوال سمجھ نہیں آیا جناب۔ فرماتے ہیں کہ میں خاتم الاولاد ہوں کیونکہ میرے بعد میرے والدین کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، اس میں سوال کیا ہے؟ ہاں جی میرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے خاتم کی معنی اس طرح کی ہے کہ میرے بعد ان کے ہاں کوئی بچہ نہیں ہوا۔ اچھا جی، تو خاتم کی وضاحت اس طرح کی ہے جی۔ اچھا جی ٹھیک ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ مبشر کالم صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ کالم صاحب، آپ احمد نواز صاحب کا سوال آپ تک پہنچ گیا ہوگا، اگر آپ برائے مہربانی اس کا جواب دے سکیں۔ جی، بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بیان فرمایا ہے۔ حضرت بانی جماعت احمدیہ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں خاتم الاولاد ہوں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ اس آیت میں اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ کیا کوئی رسی لٹک رہی ہے؟ اور اگر لٹک رہی ہے کوئی رسی حقیقی طور پر، تو اس کو تو ایک محلے کے بھی سارے افراد نہیں پکڑ سکتے، کجا یہ کہ ساری دنیا کے مسلمان اس لٹکنے والی رسی کو پکڑ لیں۔ تو چونکہ اس آیت کے جملے میں اللہ کی رسی سے مراد ظاہری رسی مراد لینا محال ہے، اس لیے تمام امت اس بات پہ اتفاق رکھتی ہے کہ اس آیت میں اللہ کی رسی سے مراد مجازن اللہ کی شریعت، اللہ کی کتاب، اللہ کا رسول ہے۔ اسی طرح تو اس سے اصول یہ مترشح ہوتا ہے کہ ہمیشہ کسی جملے میں کسی لفظ کا حقیقی مفہوم مراد لیا جاتا ہے۔ اگر کسی آیت سے، کسی حدیث سے، سیاق و سباق سے یا عقل سے اس جملے میں کسی لفظ کا حقیقی مفہوم مراد لینا محال ہو، جس طرح کہ اس آیت میں اللہ کی رسی کا حقیقی مفہوم رسی کی شکل میں مراد لینا محال ہے، تو پھر اس جملے میں اس لفظ کا ترجمہ مجازن مراد لیا جاتا ہے۔ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی ڈکشنری لکھی ہے مفردات، اس میں وہ لفظ ختم کے حقیقی اور مجازی معنی بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ختم کے لفظ کے حقیقی معنی یہ ہیں کہ تاثیر و شیء، کسی چیز کا دوسری چیز میں اپنے نقش پیدا کرنا، اور مجازی مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ ختم کا مجازی معنی یہ ہوتا ہے آخری ہونا، ختم کرنا، بند کر دینا۔ اب کوئی آیت، کوئی حدیث، سیاق و سباق یا عقل آیت خاتم النبیین میں لفظ خاتم کا حقیقی معنی کہ دوسروں میں اپنے نقوش پیدا کرنا، دوسروں میں اپنی صفات پیدا کرنا، اس مفہوم کی مخالفت نہیں کرتا۔ تو ہم آیت خاتم النبیین میں لفظ خاتم کا حقیقی مفہوم مراد لیں گے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ اپنے امتی افراد میں نبیوں کے نقوش پیدا کرنے والے ہیں، نبیوں کے اثرات پیدا کرنے والے ہیں، نبیوں کے اوصاف، نبیوں کے کمالات اپنے امتی افراد میں پیدا کرنے والے ہیں۔ اور جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خاتم الاولاد ہوں، یا اپنے ماں باپ کے گھر میں آخری بیٹا ہوں، وہ تو خود ہی وضاحت کر دی کہ چونکہ واقعاتی طور پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے والدین کے ہاں مسیح موعود علیہ السلام کے بعد کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، تو واقعات نے بتا دیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے بارے میں جو لفظ خاتم الاولاد استعمال فرمایا وہ مجازن ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کا آخری بچہ ہیں، آپ کے بعد آپ کے ماں باپ کے گھر کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ بہت بہت شکریہ مبشر کالم صاحب۔